أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وعيذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 9 ہے۔ ہم اپنے کورس کے کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک لیکچر اور ہے آگے، ہو سکتا ہے وہ آج ہی کمپلیٹ کر لیں ہم وہ بھی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کورس بھی کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو سبق سنا رہے ہیں، جو آپ کو سبق دیا جاتا ہے، جو سورہ دی جا رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ جتنے رول ہم پڑھ رہے ہیں ان رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے ریکارڈنگ جو ہے نا وہ بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس انداز سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں۔ سورۃ الفاتحہ اب تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو گئی ہوگی کہ کہاں کہاں پر ہم نے زیادہ احتیاط کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے، جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی आयादा यानी रिवीजन है हमारी, क्या क्या हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। हुरूफ मद्दा पढ़ा था हमने। हुरूफ मद्दा हम पढ़ चुके हैं। अलिफ मद्दा खाली जो जबर जेर पेश है उसकी मिकदार आधा अलिफ या एक हरकत उसको कहते हैं। जैसे आपके सामने है बा जबर बा ता जबर ता वाला ब त म फा। लेकिन जब जबर के साथ आगे अलिफ आ जाता है, पिछला हर्फ जबर वाला है और उसके बाद अलिफ आ रहा है, अलिफ खाली वाला होगा, तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। इसको दो हरकत जितना खींच के अदा करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। बा ता मा फा, इतना लंबा करेंगे इसको, ना बहुत ज्यादा लंबा करेंगे और ना बिल्कुल शार्ट करेंगे। इसी तरह वाव मद्दा है। पेश वाले हरूफ जो है बू तू मू फू, बस इतना बू तू मू फू इतना ही खींचते हैं, यानी एक हरकत जितना। लेकिन जब पेश वाले हर्फ के साथ वाव साकिन आती है, वाव साकिन होती है, वाव साकिन से पिछले हर्फ पर पेश है, तो वाव साकिन आ जाए तो फिर यहाँ पर वाव मद्दा होगा, यानी दो हरकत जितना इस मद को हम खींचेंगे। बा पेश वाव बू टू ऊ फू, इस तरीके से पढ़ते हैं। याय मद्दा पढ़ चुके हैं हम। ये वाला भी मद्दे असली जो हम मैंने बताया था आपको कि अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, इसको मद्दे असली कहते हैं। मद की दो किस्में हैं, मद्दे असली और मद्दे फराई। मद्दे फराई हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो या मद्दा जो है जेर खाली जेर जो है वो एक हरकत खींची जाएगी, या आधा अलिफ के बराबर या एक हरकत, बाजर बी ती मी फी। लेकिन जो या साकिन से पीछे जेर आएगी तो फिर ये या मद होगी। तो बी ती मी फी, इतना हम इसको लंबा करेंगे। इसी तरह हरूफ लीन हमने पढ़े थे। वाव से पहले, वाव साकिन से पहले जबर होगी तो उसको वाव लीन कहते हैं। वाव साकिन से पहले जबर आएगी, पीछे हमने मद में पढ़ा वाव साकिन से पीछे पेश। मद में और लीन में फर्क होता है, इसलिए जरा ध्यान किया करें, आप मिक्सअप ना किया करें। वाव साकिन से पहले हर्फ पर जबर होगी तो ये वाव लीन कहलाएगी। जैसे बा जबर वाओ बाऊ, तो इसको नरमी से अदा करेंगे और गोल भी करेंगे। बाऊ ताऊ माऊ, इसको भी दो हरकत बाऊ ताऊ माऊ, इस तरह जल्दी से नहीं पढ़ना, दो हरकत जितना इसकी अदायगी में टाइम लगेगा। बाऊ ताऊ माऊ। इसी तरह या साकिन से पीछे अगर जबर हो, देखें लीन में दोनों सूरतों में जबर है, या साकिन से पहले भी जबर है, वाव साकिन से पहले भी जबर है। तो या साकिन से पहले जबर होगी तो इस तरह पढ़ा जाएगा इसको, बई तई माई। ठीक है, इसको इतना ही टाइम लगा के हम इसको इसकी अदायगी करेंगे। इसके बाद अब है मद्दे फरआई, फा रा आइन और छोटी या फरआई। ठीक है, फरई मद के मद्दे फरई के कवायद अभी हम पढ़ेंगे। मद्दे फरई की पहली किस्म क्या है? हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के बाद, आपको पता है खड़ी हरकत भी मद के कायम मकाम है ना। खड़ी जबर जो है वो अलिफ मद के कायम मकाम है, खड़ी जेर या मद के कायम मकाम है, और उल्टा पेश वाव मद के बराबर है। कायम मकाम से मुराद के जितना इन मद्दात मद्दे असली को खींचते हैं उतना ही ना खड़ी हरकत को खींचते हैं। तो जब हरूफ मद्दा हो यानी मद्दे असली हो या खड़ी हरकत, तो इनके बाद अगर हमजा उसी लफ्ज में मौजूद हो, यानी एक ही लफ्ज है, हरफ मद के साथ ही आगे हमजा आ रहा है, तो हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत को दो अलिफ के बराबर लंबा करना ज़रूरी होता है। तो इसको हम मद्दे वाजिब कहते हैं, यानी हमजा उसी कलमे में होगा तो मद्दे वाजिब मुत्तसिल कहलाती है। नाम अगर आपको नाम याद नहीं भी रहता, सिंपल मद्दे वाजिब भी याद रख लेंगे तो भी ठीक है।
تو इसको 2 अलिफ यानी 4 हरकत जितना खींच के अदा करते हैं। ये पहली किस्म है मद्दे फ़रई की। मद्दे वाजिब इसको कहते हैं, मद्दे वाजिब मुत्तसिल कहते हैं। ये आपके सामने है मिसालें। जा, अब यहाँ मैं अगर जबर के साथ पढ़ती हूँ, जा, जी, असू, वस्सइमाती। तो यहाँ देखिए जा हरफ मद्दा है, यानी अलिफ मद्दा है ना, तो इसके आगे हमजा आ रहा है। ये जा एक ही लफ्ज है, ये बामानी लफ्ज है। इसी तरह जी आ, तो यहाँ पर भी या मद है, या साकिन है और उससे पीछे जेर है, तो या मद्दा है, उससे साथ ही आगे हमजा है। तो इसको भी हम मद्दे वाजिब कहेंगे, और मद्दे वाजिब को 4 अलिफ, सॉरी 2 अलिफ 4 हरकत के बराबर खींचते हैं। असू, असू, वाव मद्दा है, तो उसके आगे साथ ही हमजा है। इसी तरह वह सौ इमाती, अब खड़ी हरकत है, खड़ी जबर है, तो यानी ये अलिफ मद के कायम मकाम है, तो साथ ही हमजा है उसी लफ्ज के अंदर, तो इसको भी हम 4 हरकत खींचेंगे, तो ये मद्दे वाजिब मुत्तसिल है। हनी हनी अन है, जब हम वक्फ करेंगे 2 जबर की तनवीन पे, ये भी याद रखें, साथ ही यहाँ पर भी 2 जबर है, तो 2 जबर की तनवीन जब आएगी तो वहां पर अलिफ मद के साथ वक्फ करेंगे जब हमने वक्फ करना होगा। तो हनी मरी लियसू, लियसू। अब यहाँ पर जो पेश है, तो इसको हम साकिन कर दें, लिया सू। सूरह कुरैश, आप में से कोई पढ़ेगा जल्दी जल्दी से? जी अनाबिया, जल्दी से पढ़े बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम। बिस्मिल आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश लिईलाफिहिम देख के बेटा ईलाफिहिम देख के पढ़ो। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। शाबाश। खौफ, यहाँ लीन में थोड़ी सी कमी होगी, बाकी माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में इजाफा और बरकतें अता फरमाए। तो यहाँ पर देखें रिहलत शिताई, तो यहाँ पर हो रही है मद्दे वाजिब मुत्तसिल। ठीक है, 4 हरकत इसको हम खींचते हैं। और नीचे या मद्दा है अल्लज़ी, तो अब यहाँ पर इसमें अगले हर्फ में हमजा अगले लफ्ज में हमजा आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी खींचना तो हमने उतना ही है, लेकिन इस मद को मद्दे जायज कहते हैं। हरूफ मद्दा के बाद हमजा अगले कलमे में आ रहा है ना, तो इस सूरत में इसको मद्दे जायज कहेंगे। खींचना, इसको मद करना 2 अलिफ के बराबर ही है, यानी 4 हरकत, लेकिन इसका नाम चेंज है क्योंकि ये हमजा जो है ये दूसरे कलमा यानी दूसरे लफ्ज में आ रहा है। ठीक है, तो ये अल्लज़ी अतआमा हुम मिन जू, यहाँ पर इसी सूरत में सूरह कुरैश में मिसालें दोनों ही हैं, मद्दे वाजिब की भी, मद्दे वाजिब मुत्तसिल और मद्दे जायज़ मुनफसिल। इनका नाम है पूरा, याद नहीं रहेगा तो कोई मसला नहीं, याद हो जाता है तो ठीक है, बेहतर है। अच्छा जी, मद्दे फ़राई की दूसरी किस्म है हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा
دوسرے کلمے میں، یہ ابھی جو میں نے بتایا آپ کو کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں یعنی دوسرے کلمے میں موجود ہو تو وہاں مد کرنا، ویسے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مد کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہیں، لیکن مد کرنا بہتر ہے کہ حروف مدہ کو کھینچ کے ادا کرنے میں خوبصورتی ہے، تلاوت کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آئے گا، دوسرے لفظ میں آئے گا تو پھر کیسے آپ کو پہچان ہوگی۔ یہاں دیکھیں ان حرف مدہ ہے تو انزلنا میں حمزہ اگلے انزلہ والا جو لفظ ہے اس میں آ رہا ہے، تو یہ لفظ علیحدہ علیحدہ ہے، دونوں لفظ علیحدہ، انا علیحدہ لفظ ہے، انزلنا علیحدہ، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، انا انزلناہ وتوبوا الی اللہ فی ای سورۃ انا اعطیناک هو الذی انزل، تو یہ ہے مد جائز منفصل۔ اس میں یہ مثال تھی آپ کے، وہ ذرا سلائیڈ آگے پیچھے ذرا آ گئی ہے، چلیں جی۔ سورہ ناس میں بھی ہے، اچھا یہ والی مد جو ہے نا یہ ہے مد عارض وقفی، مد عارض وقفی ہے اس کا نام، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کو ایک الف، دو الف یا تین الف کے برابر، یعنی 2 حرکت، 4 حرکت یا 6 حرکت جتنا کھینچ کے وقف کیا جا سکتا ہے اس پہ۔ میں ایک آیت پڑھوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تو اس کو اتنا لمبا کیا جا سکتا ہے، رب الناس، ملک الناس۔ تو یہ جو وقف کی صورت میں ہم لفظ کو کھینچتے ہیں اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ حروف مدہ ہے اور اگلا حرف ہے موجود جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو وہاں پر اس مد کو خوب کھینچ کے ادا کریں گے، اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اسی طرح مد عارض لین بھی ہوتی ہے، یعنی حروف لین کے بعد ایک حرف موجود ہو آگے جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو وہاں پر اس لین کو مد کرتے ہوئے ہم جو ہے نا 4 سے 6 حرکت اس کو بھی کھینچ کے مد کریں گے، تو اس کو مد عارض لین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس صورت میں آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ وَالصَّيْفِ الْبَيْتِ خوف، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ لفظ کیا ہے، قریش والصیف البیت، جلدی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب وقف کریں گے تو پھر اس کو خوب کھینچ کے مد عارض لین کرتے ہوئے ہم اس کو وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ان کی ریویژن کرنی ہے، خود سے ہی اب ریویژن کرنی ہے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری قسم کی مد جو ہے وہ ابھی ہم نے مثالیں پہلے دیکھ لی ہیں۔ حروف مدہ اور حروف لین کے بعد بھی جزم لگا کر وقف کیا جاتا ہے، یعنی ایک حرف موجود ہو آگے جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، جس پہ جزم لگا کے ہم نے وقف کرنا ہے، تو پھر اس مد عارض وقفی اور لین والی مد اور جو حروف مدہ والی مد ہے اس کو کھینچ کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد وقف کیا جائے تو کیسے پڑھیں گے ان حروف کو، ان الفاظ کو، العالمین، ویسے تو ہم پڑھتے ہیں العالمین، لیکن جب وقف کریں گے نون کو ساکن کریں گے تو می جو ہے وہ یا مد ہے تو اس کو العالمین اتنا لمبا کریں گے۔ الرحیم، اس کو الرحیم۔ الغفور الودود، الغفور الودود۔ ملک الناس، سوری، ملک الناس، اس کو پڑھیں گے ملک الناس۔
ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کو کھینچیں گے۔ اب حروف لین پہ مد کیسے کریں گے وقف کی صورت میں؟ ہاذ البیتی لفظ ہے تو اس کو وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے ہاذ البیت، من خوف، من خوف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جتنی آپ نے صورتیں پڑھی ہیں نا پورے کورس میں ابھی تک، ان میں یہ الفاظ موسٹلی آ رہے ہیں، تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر پھر سے مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو پیچھے بھی ہم نے دیکھی ہیں، سورہ قریش اور سورہ ناس، اس کی آپ نے اچھے سے خود سے ہی پریکٹس کرنی ہے۔ اب چوتھی قسم ہے حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا تشدید آئے۔ جزم آئے گی یعنی اگلا حرف ساکن آئے گا یا تشدید والا آئے گا، تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو پھر 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکت کے برابر کھینچ کے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کو مد لازم بولتے ہیں، مد لازم، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حروف مدہ میں کھڑی حرکات کے بعد تشدید ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد لِيُحَاجُّوكُمْ بِالرَّبِّينَ كافة دابتن، وقف کریں گے تو تشدید کو بھی اچھے سے ادا کرنا ہے اور مد کو بھی 6 حرکت جتنا کھینچنا ہے۔ شاء اللہ صافات ولا تتبعان، اب یہاں پر وقف کریں گے تو تشدید ادا ہوگی، نون کی زیر ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم وقف کیے بغیر پڑھتے ہیں تو پھر تشدید بھی ادا ہوگی، نون بھی ادا ہوگا۔ میں نے وقف کے ساتھ پڑھا ہے، تو جب وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو خوب سختی کے ساتھ اس نون کو یا جو بھی حرف ہے تشدید والا اس کو ادا کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی۔ اب یہاں پر سورہ الحاقہ نئی صورت ہے اب آپ کی، اس صورت کو اس میں مثال ہے مد لازم کی مثالیں ہیں۔ مد لازم یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے، شد، یہ 3 دندوں والی جو شد ہوتی ہے وہ آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ، ملحاقہ، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 5 آیات ہی ہیں، اس کی 5 آیات ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مد لازم، حرف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے تو یہ مد لازم ہے۔ آگے بھی مد لازم کی مثال ہے لیکن یہ ہے جزم کے ساتھ، حرف مدہ کے بعد جزم آ رہی ہے، تو یہ قرآن پاک میں ایک ہی مثال ہے، ایک ہی لفظ ہے جو قرآن پاک میں ہے ایک ہی صورت میں۔ الآن، مد اس کو بھی 6 حرکت ہی کرنا ہے لیکن یہاں پر ساکن لام پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مدات والا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ مد اصلی پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور دوسری قسم تھی مد فرعی کی۔ مد فرعی میں ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، سوری، مد واجب پڑھی ہے، مد واجب متصل، مد جائز منفصل اور مد لازم پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ وقف کی صورت میں مد عارض وقفی پڑھا ہے اور مد
عارض لین پڑھا ہے، یعنی عارض کا مطلب کہ عارضی طور پر آپ وقف کر کے مد کر رہے ہیں اس لفظ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدات والا چیپٹر ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ سلائیڈ آپ غور سے دیکھیں گے، دوبارہ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی جب آپ غور و فکر خود کریں گے تو۔ آگے ہم پڑھتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے حرکت دینا، تجوید کے لحاظ سے کسی حرف پر وقف یا جزم کی صورت میں آواز کو جنبش دینا، یعنی وائبریٹ ہونا آواز کا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ میں بیچ میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن چلیں اب سامنے آپ کے نظر آئے گی آپ کو الفاظ مثالیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ 5 حروف کی ادائیگی کے وقت قلقلہ ہوگا، یعنی آواز میں حرکت ہوگی، یعنی جنبش ہوگی۔ قاف طا با جیم دال، اس کو قطب جد بھی کہتے ہیں۔ ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے ان حروف کو جوڑ کے تاکہ یاد رہیں یہ حروف، بھولے نہ اور یا کوئی بیچ میں سے مس نہ ہو، تو قطب جد، ٹھیک ہے۔ قاف طا با جیم دال جب یہ ساکن حالت میں آئیں گے جزم والی کنڈیشن میں تو پھر ان پہ قلقلہ ہوگا، یعنی آواز پلٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب ان پر جزم یعنی سکون ہو اور یا پھر جب ان پر وقف کیا جائے، خود سے وقف کیا جائے، تب ان پہ قلقلہ ہوگا۔ اچھا جی، لفظ کے درمیان میں جب جزم کی جائے، یعنی بیچ میں ہم نے وہ جزم والا لفظ پڑھنا ہے، حرف پڑھنا ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر بھی اس پہ قلقلہ ہوگا، جیسے آپ کے سامنے ہے اقرا، ایک، یہ کاف کی آواز پلٹ کے آ رہی ہے، ایک آپ نے مخرج پہ زبان کو رکھ کے چھوڑ دینا ہے۔ قلقلے میں آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ آپ نے مخرج پہ، اس حرف کے مخرج پہ زبان کو رکھنا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ ویسے ہم پڑھیں گے اگر قلقلے کے بغیر پڑھیں تو پھر ایک را، کاف کو روک کے رکھا ہم نے تو یہ غلطی ہوگی، اس لیے کاف کو چھوڑنا ہے ہم نے۔ ایک را، ایک را، ایک را، رزقنا، یقطعون، فرقنا، اس طریقے سے اس کی آواز پلٹ کے آئے گی۔ اسی طرح تو ہے شطر، اطہر، خطباتی، بطن، بات پہ قلقلہ ہوگا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ قبل ابصاری یبصرون سبحانہ، ویسے ہم پڑھتے ہیں قبل اب سواری، اس طرح نہیں، پکڑ کے نہیں رکھنا، چھوڑ دینا با کو۔ یجعلون، جیم پہ قلقلہ کیسے کیا جائے گا؟ جب وہ ساکن آئے گی جیم، یجعلون تجری العجل اجرہم، دال ہے، دال پہ قلقلہ ہوگا، عدلو، عدلو نہیں کریں گے، عدلو، عدلو، ادخلو، ادعو لنا، ایدناہ، تو اس طریقے سے یہ آپ کی قلقلہ کی پریکٹس ہے۔ اس کے علاوہ سورہ علق ہے آپ کے سامنے، سورہ علق میں بھی دیکھیں قاف ہے، تو ہے اور جیم ہے قلقلے والا، تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الى ربک الرجعی، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آپ کا قلقلے کا ہے پریکٹس۔ یہ صورت آپ نے پوری جو ہے نا اس کو پریکٹس میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں میں جو ہے نا دوبارہ سے اس کو پڑھ دوں گی۔ چلیں ابھی لفظ کے آخر میں جب وقف کیا جائے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ وقف کر رہے ہیں ہم آخری حرف پر، تو اس کو اگر وہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو کیسے وقف کیا جائے گا؟
ویسے ہے فسق، تو اس کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے فسق، الحق. اب یہاں دیکھیں قاف پہ تشدید بھی ہے اور پیش کو ہم نے ساکن کرنا ہے. الحق، سختی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے پہلے، اس کے بعد چھوڑنا ہے تاکہ تشدید اچھے سے ادا ہو جائے. شہیق، اختلاق. تو پہ وقف کیسے ہوگا؟ محیط، لوط، قنوط، باسط. عذاب، نصیب، کاتب، اولو الالباب. ازواج، حرج، مخرج، موج. عبد. اب یہاں دیکھیں با پہ بھی با بھی جزم والی ہے اور دال پہ ہم نے خود جزم لگانی ہے یعنی وقف کرنا ہے، تو دونوں حروف قلقلہ والے ہیں. عبد، اب اس کو عبد نہیں پڑھیں گے، عبد. مولود، حمید، ولد. تو یہ سورہ فلق میں لاسٹ حرف پہ قلقلہ کی پریکٹس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. تو یہ آپ کے اس ویک میں سورہ علق ہے اور سورہ حاقہ کی شروع والی آیات تھیں. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس میں ہے آپ کی شامل. میں پوری سورت ابھی پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم. یہ لاسٹ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے گا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته
آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.